بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایک ایسا تاریخی اور سچا واقعہ جو امت مسلمہ کے لیے قربانی، صبر اور اتحاد کا روشن مینار ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا، نواسۂ رسول، جنت کے جوانوں کے سردار، جنہوں نے مسلمانوں کے خون کو بہنے سے روکنے کے لیے اپنی خلافت اور سیاسی حق کو قربان کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک خلافت کے عہدے پر فائز رہے۔ اس دوران کوفہ کے 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی آپ کو اپنا خلیفہ مانا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کو حکم اور فیصلہ دہندہ تسلیم کر کے مندرجہ ذیل شرطوں کے ساتھ خلافت امیر معاویہ کے سپرد فرمانے کا عہد کیا۔ نمبر 1، قرآن و سنت کے مطابق حکومت کی جائے گی۔ نمبر 2، فی الوقت امیر معاویہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں، لیکن ان کے انتقال کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہوں گے۔ نمبر 3، مدینہ، عراق اور حجاز کے باشندوں سے مزید کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، بلکہ صرف وہی ٹیکس وصول کیا جائے گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے لیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ جو قرض ہے اس کی تمام تر ادائیگی امیر معاویہ کریں گے۔ ان تمام شرطوں کو حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہم نے قبول کر لیا اور آپس میں صلح ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صلح کے بعد تخت خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد فرمایا۔ یہ سپردگی ماہ ربیع الاول 41 ہجری میں اور بقول بعض ماہ ربیع الثانی 41 ہجری میں ہوئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت سے دستبردار ہونا آپ کے بعض احباب کو سخت ناگوار ہوا، تو انہوں نے طرح طرح کی گستاخیاں آپ کے ساتھ کیں، یہاں تک کہ بعض نے آپ کو آر المسلمین کہہ کر پکارا، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ الآر خیر من النار، یعنی آر نار سے بہتر ہے۔ ایک شخص نے آپ کو یہ کہہ کر پکارا، اے مسلمانوں کے ذلیل کرنے والے، السلام علیکم۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کو ذلیل کرانے والا نہیں ہوں، البتہ میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ملک کے لیے جدال و قتال کراؤں۔ خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور پھر وہیں قیام پذیر ہو گئے۔ حاکم نے حضرت جبیر بن نفیر کی زبانی لکھا ہے کہ میں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روز عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پھر خلافت کے خواستگار ہیں۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، جس وقت عربوں کے سر میرے ہاتھ میں تھے، یعنی ان لوگوں نے میرے ہاتھ پر مرنے جینے کی بیعت کی تھی، اس زمانے میں جس سے چاہتا ان کو لڑا دیتا اور جس سے چاہتا صلح کرا دیتا، لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے خلافت سے دستبرداری دے دی اور امت محمدی کے خون کو مفت بہنے نہیں دیا۔ پس جس خلافت سے محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے دستبردار ہو گیا ہوں، اب میں اس کو باشندگان حجاز کی خوشنودی کے لیے دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور اپنے نانا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار اقدس میں آخر تک مقیم رہے۔ آپ شروع ہی سے بہت سخی تھے اور خلافت سے دستبرداری کے بعد بھی آپ کی سخاوت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے جو کچھ وظائف آپ کو ملتے تھے
ان میں سے بھی اکثر آپ خیرات و بخشش فرما دیا کرتے تھے۔ بیہقی اور ابن عساکر نے ہشام کے والد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت تنگ دست ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال ان کو 1,00,000 درہم بطور وظیفہ دیا کرتے تھے۔ وہ انہوں نے روک دیا تو آپ کو بہت تنگی پیش آئی۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کی یاد دہانی کے لیے اپنی حالت پر مبنی ایک رقعہ لکھنا چاہا، قلم دوات طلب کیا، لیکن پھر کچھ سمجھ کر اپنے آپ کو روک لیا۔ اسی روز آپ نے اپنے نانا جان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فرزند کیا حال ہے؟ آپ نے عرض کیا، نانا جان خیریت ہے، لیکن تنگ دستی آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قلم دوات اسی غرض سے منگوائی تھی کہ اپنی تنگ دستی کے لیے ایک مخلوق کے پاس کچھ لکھو؟ آپ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم قذف فی قلبی رجاءک وقت رجائی امن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دعا پڑھے 1 ہفتہ بھی نہ گزرنے پایا کہ امیر معاویہ نے مجھے 5,00,000 درہم بھیج دیے، جس پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جو اپنے یاد کرنے والوں کو کبھی فراموش نہیں فرماتا اور اپنے مانگنے والوں کو محروم و نا امید نہیں فرماتا۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، حسن کیسے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اچھا ہوں، اور پورا واقعہ بیان کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ سے امیدوار ہونے اور مخلوق سے التجا نہ کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پیدل حج کرنے تشریف لے گئے تو آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا۔ آپ کے کسی غلام نے عرض کی کہ کاش آپ کسی سواری پر سوار ہو جائیں تاکہ ورم کم ہو جائے۔ آپ نے اس کی درخواست قبول نہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، جب تم گھر پہنچو گے تو تمہیں ایک حبشی ملے گا جس کے پاس کچھ تیل ہوگا، تم اس سے تیل خرید لینا اور جھگڑا مت کرنا۔ غلام نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم نے کسی جگہ بھی کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس کے پاس تیل ہو۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچے تو وہ حبشی دکھائی دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا، یہ ہے وہ حبشی جس کے متعلق میں نے بتایا تھا، جاؤ اور اس سے تیل خرید لاؤ اور قیمت ادا کر آؤ۔ جو ہی غلام اس حبشی کے پاس گیا اور تیل طلب کیا تو اس نے کہا، تیل کس کے لیے خرید رہے ہو؟ غلام نے کہا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اس نے کہا، مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان کا غلام ہوں۔ جب وہ حبشی آپ کے پاس پہنچا تو کہا، میں آپ کا غلام ہوں، تیل کی قیمت نہیں لوں گا، آپ بس میری بیوی کے لیے جو درد ذہن میں مبتلا ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک صحیح الاعضاء بچہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اپنے گھر لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا ہی بیٹا عطا فرمائے گا جیسا تم چاہتے ہو، وہ ہمارا پیروکار ہوگا۔ حبشی گھر گیا تو دیکھا کہ آپ کے فرمان کے مطابق بچہ پیدا ہو گیا۔ آپ کی ایک کرامت یہ ہے کہ ایک دن آپ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی بچے کے ساتھ کہیں سفر پر تھے کہ ایک ایسے نخلستان میں قیام پذیر ہوئے جو بالکل خشک تھا اور کھجوروں کے درخت بھی خشک پڑے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نخلستان کے ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے کاش اس نخلستان میں تازہ کھجوریں ہوتیں جنہیں ہم کھاتے۔
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تازہ کھجوریں چاہتے ہو؟ ابن زبیر نے کہا ہاں۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور زیر لب کچھ پڑھا جو کسی کو معلوم نہ ہوا۔ فوراً کھجور کا ایک درخت تر و تازہ اور بارآور ہو گیا، اس میں تازہ کھجوریں لگ گئیں۔ ان کا ساتھی شتربان بولا، بخدا یہ تو جادو ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ جادو نہیں، فرزند رسول کی دعائے مستجاب کا اثر ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا۔ سبحان اللہ۔